السلام علیکم۔ سمیع بھائی نے مجھے آرکیولوجی آف نالج پر بات کرنے کو کہا ہے، تو آج ہم آرکیولوجی آف نالج، مشل فوکو کی آرکیولوجی آف نالج پہ بات کریں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ میں اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کروں گا۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کتاب کو اس طرح سے پڑھانے کی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ اس میں جو جس طرح سے ساری باتیں لکھی گئی ہیں اور ان کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، تو ان کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کے لفظ پر لفظ ان کو سمجھایا جائے، تو یہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آرکیولوجی آف نالج کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک قاری کے ذہن میں جو تاثر قائم ہوتا ہے، تو اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑی سی ایک آزادی بھی مل جاتی ہے، اور اس میں پھر آپ اپنے طریقے سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں مور اور لیس جو امپریشنز ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو اس میں دیکھیں، جیسے اس کتاب کا عنوان ہے آرکیولوجی آف نالج، تو اسی سے شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آرکیولوجی کا لفظ ہے اور نالج کا لفظ ہے، یہاں پر ہمیں یہ دو چیزیں اہم دکھائی دیتی ہیں، یعنی دو اس عنوان کو اگر ہم دیکھیں تو دو لفظ یہاں پر ہمارے لیے اہم ہے، ایک آرکیولوجی ہے اور دوسرا نالج ہے۔ تو مشل فوکو کا اصل میں موقف یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے یا فلسفہ علم اصل میں ہسٹوریکل انالیسس کے بغیر ممکن نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے۔ تو مشل فوکو اس موقف کا حامل ہے کہ ہمیں ہسٹری میں اترنے کی ضرورت ہے، اور ہسٹری میں اتر کر ہم ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان حادثات کو دیکھنے کی کوشش کریں جو ہسٹری کے تسلسل کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ایک تنقید بھی ہے، اور یہ اس کا موقف بھی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، کہ اصل میں ہسٹورینز نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، یا جو تاریخ دان ہیں انہوں نے ہمیں جس طرح سے تاریخ کو پریزنٹ کیا ہے، تو وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ میتھڈ ہے، اس کے اندر ایک تسلسل کو دکھانے کی جستجو ہوتی ہے، ایک تاریخ کی روانی کو دکھانے کی مقصدیت شامل ہوتی ہے۔ تو وہ تاریخ دان ہمیں اس طرح سے تاریخ کو پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، جبکہ تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک یعنی اس کو ایک ہم معنی پہنا سکیں، ایک کلی معنی پہنا سکیں، اس کو ایک یعنی چینڈ ایونٹس کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھ سکیں کہ اچھا یہ کاز تھی اور اس کا یہ افیکٹ تھا، اور یہ افیکٹ پھر یہ اس طرح سے مزید جو واقعات ہیں ان کے لیے کاز بنی۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کاز اینڈ افیکٹ کی ایک چین آف ایونٹس ہوتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ ہسٹری موو کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سی اپہیولز ہوتی ہیں، اس میں بہت سی ڈسکنٹینیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جب ان کو ڈسکورس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو معنی پہنائے جاتے ہیں، تو وہ اس سانچے میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جب وہ چیزیں اس سانچے میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہسٹورینز کیا کرتے ہیں، وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا انڈر دا کارپیٹ ان کو پلیس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ایک کلاسیکل ایج تھی، یہ میڈیول ایج تھی، یہ ماڈرن ٹائمز ہیں، یہ پوسٹ ماڈرن ٹائمز ہیں۔ تو اس کو ایپکس میں یا اس کو کسی بھی طرح سے
یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پری ایگریگیرین یہ اکانومی تھی، پھر یہ ایگریگیرین اکانومیز بن گئیں، پھر یہ انڈسٹریلائزڈ ایولیوشن آ گیا، پھر یہ پوسٹ انڈسٹریلائزڈ ایرا میں ہم داخل ہو گئے. تو ہسٹورینز جو ہیں وہ چیزوں کو، چونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے چیزوں کو قابل تفہیم بنانا ہوتا ہے اور ان کو ایک خاص اسٹرکچر کے اندر پلیس کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے دیکھنے کے انداز کو چیزوں کے اوپر امپوز کر دیتا ہے. یعنی جن چیزوں کو وہ سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو وہ اس طرح سے سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے جس طرح سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی اس نے کچھ اپنے مقاصد پہلے سے متعین کیے ہوئے ہیں اور ان مقاصد کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آبجیکٹس کا مطالعہ کر رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق چیزوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے اندر نا وہ پلیس کر رہا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہسٹورین کے پاس جو ہے وہ ایک پہلے سے وہ سانچہ بنا لیتا ہے. مشیل فوکو یہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ پہلے سے ایک سانچہ بنا لیا ہے، ایک ذائچہ تشکیل دے دی ہے اور اب چیزوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے اندر نا فٹ کر رہا ہے. تو جیسے ہم وہ ایک پزل کھیلتے ہیں نا کہ آپ نے ایک آبجیکٹ کی فارم بنی ہوتی ہے اور پھر اس کو نا ڈس ایرے کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں بعد میں ہم ان کو دوبارہ سے جگسا پزل کو جو ہے نا وہ فٹ کرتے ہیں. تو جو چیز فٹ نہیں ہو رہی ہوتی اس کو ہم جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، دوسری چیز کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو کہتا ہے کہ ہسٹری کو دیکھنے کے لیے ہمیں علم کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا ہے اور ہسٹری کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہسٹورین کی جو اینک ہے وہ نہیں لگانی، بلکہ ہمیں جو ہے ایک اور پرسپیکٹیو چاہیے جس پرسپیکٹیو کو وہ خود اس کتاب میں دینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو وہ یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی علم کی موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اس کے نتیجے میں علم اصل میں اپنی پرسٹین فارم جو اس کی پرسٹین فارم تھی، جو اس کی اوریجنل فارم تھی، جس کے اندر تضادات، اختلافات اور رنگا رنگی یہ شامل ہوتی ہے، وہ اس سے عاری ہو گیا ہے اور اس کو ایک خاص سٹرکچر کے اندر، ایک خاص سانچے کے اندر اور ایک خاص نظم و ضبط میں باندھ دیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں نا جب بھی نالج کو دیکھنا ہے تو نالج کو دیکھنے کے لیے آرکیالوجی کی ضرورت ہے. تو ہمیں ہسٹری میں جانا ہے اور ہسٹری میں جا کر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جن چیزوں نے نالج کو ایک خاص شکل دے دی ہے. تو نالج مکمل نہیں ہوتا. تو پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ نالج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تاریخ میں جاتے نہیں ہیں اور تاریخ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بالخصوص ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے جن کو تاریخ دانوں نے اپنے مخصوص عزائم اور مقاصد کے تحت نظر انداز کر دیا ہے اور یا ان کو ایکسپلین اوے کر دیا. تو جیسے دو چیزیں یہ میں نظر آتی ہیں نا، یعنی ہوتا گیا ہے کہ یا تو وہ واقعہ بھلا دیا جاتا ہے جس واقعے کو ہم کسی خاص نظم میں پرو نہیں پاتے تو اس واقعے کو بھلا دیا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. تو ایک خاص اسٹیٹمنٹ کے تحت، ایک خاص ریشنل کے تحت اس واقعے کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو کلی معنی تخریج کیے گئے ہیں کسی بھی ایرا کے حوالے سے، اس کو جو معنی دیے گئے ہیں اس ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے، تو جو اس سے مخالفت رکھتی ہیں چیزیں، جو اس سے الٹ ہوتی ہیں، تو ان کو ایکسپلین اوے کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا علم آلودہ ہو جاتا ہے اور اس کی پرسٹین فارم جو ہے وہ
مطلب وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب آرکیولوجی جو ہے وہ اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ لفظ ہے نالج کا. تو نالج کا لفظ ہم سب اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ نالج سے کیا مراد ہے. لیکن جب ہم مشل فوکو کو پڑھیں گے اور آرکیولوجی کے اندر جو ہے وہ ہم جا کے دیکھیں گے تو یہاں پر نالج جو ہے وہ ایک خاص مفہوم کے اندر ہے. یعنی یہ وہ نالج نہیں ہے جو نالج ہم سمجھتے ہیں. تو یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو ہے نا یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جو ہے نا یہ نالج لکھا ہوا ہے. یعنی اس آرکیولوجی آف نالج کے ٹائٹل کے اندر جو نالج کا لفظ ہے یہ یہاں پہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے اور اس سے مراد تمام ڈسپلنز آف نالج ہیں. یعنی ہر ڈسپلن جیسے یہ ہم جب دیکھیں گے تو سائیکالوجی ہے، میڈیکل سائنسز ہے، اسی طرح سے دوسرے جو ڈسپلنز آف نالج ہیں تو کلینیکل میڈیسن ہے تو یا میڈیسن کا ڈسپلن ہے. تو ہر کوئی ڈسپلن آف نالج جو ہے وہ اس کے اندر اس نالج میں نا شامل ہے. اور دوسری اس کی خصوصیت جو ہے اس نالج کو جو چیز اسپیسیفائی کرتی ہے یا اس کو کیٹیگرائز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایز آف ٹوڈے کا ورڈ جو ہے نا وہ شامل سمجھ لیں. تو یعنی وہ اس ٹائٹل کا مطلب کیا ہوا، آرکیولوجی آف نالج کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نالج کی جتنی بھی موجودہ صورتحال ہیں یعنی موجودہ شکلیں ہیں، نالج کی جتنی بھی موجودہ شکلیں ہیں ہم ان کو جا کر ان کی ہسٹری کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے وہ کہ وہ ہر ڈسپلن آف نالج کی ہسٹری میں جاتا ہے، وہ ایک دو ڈسپلنس کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر زیادہ بات کرتا ہے. جیسے آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ وہ گرامر کے اوپر کافی بات کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ڈسکورس آن لینگویج ہے نا. تو اگر اس کا کمپلیٹ ٹائٹل دیکھا جائے دا آرکیولوجی آف نالج اینڈ دا ڈسکورس آن لینگویج، تو یہاں پہ اس نے نا دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. ایک اس نے اس ڈسپلن کو ذکر کیا ہے، ڈسپلن آف نالج کو ذکر کیا ہے اور اس نے اس کو بیان کیا ہے کہ کوئی بھی موجودہ علم اپنی حاضر صورت میں کس طرح سے وہ پہنچا ہے، یعنی وہ کن مراحل سے گزرتا ہوا اپنی حاضر صورت کے اندر پہنچا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو لینگویج ہے لینگویج کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. تو یہاں پہ وہ گرامر کے حوالے سے بات کرتا ہے اور گرامر کے علاوہ وہ میڈیسن پہ بات کرتا ہے، کلینیکل میڈیسن پہ بات کرتا ہے. آپ کو جیسے بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اس نے دا برتھ آف کلینک بھی اس کی کتاب کا نام ہے. اسی طرح سے میڈنس اینڈ سویلائزیشن جو ہے اس کی کتاب کا نام ہے. تو میڈیکل سائنسز جو ہیں اس کی خاص دلچسپی کا موضوع ہیں. تو اس کی جو بھی مطلب ہسٹوریکل وجوہات ہوں گی، جب آپ مشل فوکو کی پرسنل لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جس طرح سے جن پرابلم کا شکار تھا اور جس طرح سے اس کی گروتھ ہوئی ہے اور پوری اس کی وہ پروان چڑھا ہے، تو اس کے اندر میڈیکل سائنسز جو ہیں وہ کیا اہمیت رکھتی ہیں. اور یہ شاید بات اس طرح سے بھی اہم ہوگی کہ اس کے پیرنٹس شاید دونوں بہت مانے ہوئے سرجنز تھے، یعنی ڈاکٹرز تھے. میڈیکل سائنسز کے اندر ان کا بہت نام تھا اپنے دور میں، اپنے علاقے میں. تو اور وہ چاہتے بھی یہ تھے مشل فوکو سے کہ وہ مطلب اسی پروفیشن کو اختیار کرے، لیکن اس نے اس پروفیشن کو اختیار نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ تعلقات بھی کشیدہ رہے اور وہ زیادہ تر ایسوسیٹڈ رہا اپنی مدر کے ساتھ. تو خیر نالج کے حوالے سے ہم نے نا دو باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نالج ایز آف ٹوڈے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسپلن آج موجود ہے
اور جس بھی فارم کے اندر وہ نالج موجود ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو میں یہ چاہوں گا، کیونکہ اس کی جو زیادہ تر اہمیت ہے وہ نالج کے اعتبار سے ہے، یعنی اس پورے کام کی آرکیولوجی آف نالج کی، تو نالج کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. تو وہ نالج کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے، جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ بہت اسٹرائکنگلی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو فوکو ہے یہ مطلب ڈیفینیشنز اس طرح سے نہیں دیتا، یعنی اس کا ڈیفینیشن دینے کا انداز سلبی ہے، ایجابی نہیں ہے. یعنی جب یہ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنا چاہے گا تو یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے یعنی اس کو یہ بیان نہیں کرتا. تو جب آپ اس کتاب کو دیکھیں گے نا تو آپ کو سلبی رنگ اس کی گفتگو کے اندر بہت زیادہ واضح طور پہ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ جیسے اسٹیٹمنٹ کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ مدر آف نالج سمجھتا ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ مدر آف آل نالج ہے. تو اب اسٹیٹمنٹ ہے کیا، مطلب اسٹیٹمنٹ کے معنی کیا ہیں اور یہ ہے کیا چیز نا. تو جب آپ اس کے بارے میں پڑھنے لگیں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اسٹیٹمنٹ یہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ہم اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے، اس چیز کو بھی اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی چیز اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ بھی چیز اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اسٹیٹمنٹ خود کیا ہے یہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا بہت کم لکھے گا اور اس کو بیان کرے گا. زیادہ تر یہ بتائے گا کہ وہ جس چیز کو وہ زیر بحث لے کے آ رہا ہے تو ان میں سے کن کن چیزوں کو مائنس کرنا ضروری ہے. تو جیسے پوسٹ ماڈرنزم کا ایک بہت ہی عمومی رنگ ہے، وہ عمومی رنگ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو نہیں ہے کہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں پر ایجابی پہلو مفقود رہتا ہے. تو خیر اس میں نالج کے حوالے سے جو ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نالج میں جیسے میں اس کو اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوکو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نالج اصل میں ڈسکورس ہے، اور جو ڈسکورس جو ہے ڈسکورس از دا انٹرسیکشن آف سبجیکٹس اینڈ آبجیکٹس. سو نالج کو وہ ڈسکورس کے معنوں میں لیتا ہے، اور ڈسکورس اصل میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا انٹرسیکشن ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ جو ہے وہ جہاں پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں، جہاں پر آپس میں جو کراس اوور ہے ان کا جس جگہ پر، اس کراس اوور کو جو ہے نا وہ نالج سمجھتا ہے. اب یہ جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہے نا یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. وہ کیا ہے، فوکو یہ کہتا ہے کہ جو علم کی تشکیل کے مراحل ہیں یہ اصل میں یا تو سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں یا پھر آبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو سبجیکٹ تو نوئنگ انٹرسٹ رکھتا ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ دی نون ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نا اس پروسیس کے اندر نہ تو سبجیکٹ سٹیبل ہے اور نہ آبجیکٹ پرماننٹ ہے. تو یہ اصل میں فوکو کی جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس نے جس چیز کو سمجھانا چاہا ہے وہ یہ شاید یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نالج ڈسکورس ہے اور ڈسکورس جو ہے وہ انٹرسیکشن آف سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ ہے. یہ کوئی خاص فوکو کے حوالے سے یا تھیوری آف نالج کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب لوگ یہی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو فوکو بتانا چاہتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ تو آپ کا سبجیکٹ سٹیبل ہے اور نہ آپ کا آبجیکٹ پرماننٹ ہے، اور ان کی جو بھی سبجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یا سبجیکٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور جو آبجیکٹ کی فارمیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن ہے
یہ جن جن مراحل کا عنوان ہے وہ مراحل سارے کے سارے اپنی نوعیت میں ایک تو ویل ڈیفائن نہیں ہے، اور دوسرا وہاں پر جو انٹرپولیشنز ہیں یا انٹرفیرنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو بھی تراش خراش کا موضوع بنایا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے میں اس کو جو ہے نا بالکل سادہ مثال کے طور پہ بیان کروں تو میڈیکل سائنسز ہیں. تو میڈیکل سائنسز کے اندر آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ایکسپرٹ ہے، یعنی جو میڈیکل سائنسز کے اندر ایکسپرٹ ہوگا وہ ڈاکٹر ہوگا. یعنی اس نے MBBS کیا ہوگا، کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوگی، پھر وہ اس شعبے کا ماہر کہلوانے کا حقدار ہوگا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جس سٹیج تک ہم یہ پہنچے ہیں، یعنی میڈیکل سائنسز نے ہمیں جس ایکسپرٹ سے روبرو کروایا ہے، جس کے سامنے آج ہمیں کھڑا کیا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے، یہ ایک پروسیس کا نتیجہ ہے. یعنی ایک پروسیس کے نتیجے میں ہم اب اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ ہم میڈیکل سائنسز کا جو ماہر ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے جو حکیم ہوتا تھا وہ بھی میڈیکل سائنسز کا مثال کے طور پہ، میں اس طرح سے وہ بیان نہیں کرتا، لیکن میں جیسے اس کی باتوں کو سمجھ کے تو آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو قابل فہم بنا رہا ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے جیسے جو وچ کرافٹ تھا وہ بھی ہم علاج کے اندر جو ہے وہ شمار کرتے تھے. یہ تعویذ دھاگا جو ہے اس سے بھی لوگوں کو جو ہے نا دم درود تعویذ دھاگا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جس سبجیکٹ تک آج ہم پہنچے ہیں اور ہم اس کو اتھارٹی مانتے ہیں اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اتھارٹی کے تحت اس ڈسپلن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو ایسا نہیں تھا. تو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی تراش خراش کا موضوع بنایا گیا ہے، اور یہ بہت سے پروسیسز کا حصہ ہے. اس کے اندر سے بہت سی چیزوں کو کانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو بھی انٹرسٹ ہوں گے اس میں کیپٹلزم کا بھی رول ہوگا اور باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ بھی اپنی موجودہ صورتحال میں پیور نہیں ہے. یعنی اس کے اندر بہت سی رد و بدل کی گئی ہے، اس کو بہت سی اسٹریٹجیز کے تحت تشکیل دیا گیا ہے، اور پھر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے ٹائٹل سے موسوم ہوا ہے. اور اسی طرح سے جو وہ کہتا ہے جو آبجیکٹ بھی جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہے. یعنی آبجیکٹ بھی پرماننٹ نہیں ہے. کسی بھی شعبہ علم کے اندر جب ہم آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو آبجیکٹ کو بھی اسی طرح سے تراش خراش کا موضوع بنایا گیا ہے، اس کو کانٹ چھانٹ کر کے تو اس سٹیج تک پہنچایا گیا ہے جس سٹیج تک آج ہم اس کو پاتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جو مثال کے طور پہ جو ہے وہ جیسے وہ میں پھر ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے جو ہے نا وہ میڈنس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میڈنس ہے، اب یہ اگین میڈیکل سائنسز سے جو ہے نا وہ اس کو لے کے آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میڈنس ہے، تو میڈنس جو ہے یہ ایک مطلب میڈنس کے وہ معنی جو آج ہم سمجھتے ہیں، یہ میڈنس کو ان معنوں میں دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. ان کو جو مینٹلی سک لوگ ہیں وہ اس طرح سے ان کو مطلب بعض دفعہ ان کو مجذوب سمجھ لیا جاتا تھا، ان کو سائنس سمجھ لیا جاتا تھا، ان کو اللہ والا سمجھ لیا جاتا تھا، یا ان کو اور طریقے سے جو ہے نا اسپیشل سمجھ لیا جاتا تھا. تو وہ جو آج ہم نے جو ہے نا جو ان کو لیبلائز کر دیا ہے، ان کو کیٹاگرائز کر دیا ہے، ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے، جس نام سے ہم نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ہم نے اس طرح سے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا کام ہوا ہے نا، تو یہ جو آبجیکٹ کی فارمیشن کا کام ہے اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو کہتا ہے یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی علم کی تشکیل میں آپ پہلے آبجیکٹ کو آئسولیٹ کرتے ہیں،
پھر اس کو اس نام سے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اس ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ خاص کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو مزید مثال کے طور پہ جیسے جو ہے نا وہ میڈنس ہی کو کہتا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو آئسولیٹ کیا، پھر آپ نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا، پھر آپ نے اس کو میڈیکلائز کیا، پھر انسٹیٹیوشنلائز کیا، مطلب پورا ایک آپ نے جو ہے وہ ادارہ بنا دیا جس کے تحت آپ نے کہا کہ ہم جو مینٹلی ریٹارٹیڈ لوگ ہیں یا مینٹلی سک لوگ ہیں ان کو دیکھا کریں گے، اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آپ نے اس کو کرمنلائز بھی کر دیا، یعنی اس کو اس کی بہت سی صورتوں کو آپ نے کہا کہ اگر ہم ان کو اجازت دیں گے مینٹلی سک لوگوں کو کہ وہ معاشرے میں آزادانہ طریقے سے گھومیں پھریں اور وہ معاشرے کے اندر بالکل جس طرح سے وہ پہلے موجود تھے اسی طرح سے رہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سے کرائمز کریں، اور انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کرائم کرتے ہیں ان کو ہم نے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ مینٹلی سک ہے اور اس لیے اس نے یہ نا کرائم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ جو ہے نا چونکہ اس نے کرائم کیا ہے اس لیے یہ مینٹلی سک ہے، تو کہتا ہے آبجیکٹ کی فارمیشن جو ہے نا وہ ریورس موڈ میں بھی ہوئی ہے، تو پہلے تو فارورڈ موڈ میں جو ہے نا اس کو کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کو ریورس موڈ میں بھی کیا گیا جب اس کو یہ کہا گیا کہ اچھا اس نے اس سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے نا، تو نتیجے سے بھی ہم نے جو ہے نا علل کو ڈیفائن کیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا پھر ہم نے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا، تو یہ جو ہے نا آبجیکٹ کی فارمیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس طرح سے اپنی پریسٹین فارم میں دکھائی نہیں دیتا جس طرح سے آبجیکٹس جو ہیں وہ ہمیں انیشلی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ اچھا اس میں جو دیکھیں جیسے جو ہے نا اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم جیسے جو ہے نا آج اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا نالج کیسے بنتی ہے نا، یعنی نالج کی تشکیل کے مراحل کیا ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اگر ہم اسی کے جو ہے نا جو کتاب کے الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے فارمیشن آف آبجیکٹ ہوتی ہے، یعنی فارمیشن آف آبجیکٹ ہے، پھر فارمیشن آف انینشیٹیو موڈیلٹیز ہیں، پھر فارمیشن آف کانسیپٹس ہے، پھر فارمیشن آف اسٹریٹجیز ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آبجیکٹس کو فارم کیا جاتا ہے، یعنی آبجیکٹس کو جو ہے وہ یعنی ہر علم ایک موضوع رکھتا ہے نا، تو آبجیکٹ سے مراد وہ موضوع ہے، یعنی جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے یا اس کا جو جس کے اوپر اس کا فوکس ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے فارمیشن آف آبجیکٹ ہوتی ہے، پھر انینشیٹیو موڈیلٹیز جو ہیں وہ فارم کی جاتی ہیں، پھر کانسیپٹس بنتے ہیں، پھر اسٹریٹجیز جو ہیں نا وہ کی جاتی ہیں، تو یہاں پہ نا میں چاہوں گا کہ میں اس کا نا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیراگراف بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ Let me just find this۔ وہاں سے نا جو میں نے پہلے باتیں کی تھی وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آئیں گی کہ وہ کس طرح سے، دیکھیں جیسے جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ فارمیشن آف آبجیکٹس کے آخر پہ جو ہے نا یہ پیج نمبر 49 ہے، تو یہاں پہ وہ لکھتا ہے discourses are composed of signs but what they do is more than use these signs to designate things. It is this more that renders them irreducible to the language and to speech. It is this more that we must reveal and describe. تو وہی کہتا ہے کہ ان کے اندر ڈسکورسز کے اندر کسی بھی ڈسکورس کے اندر، ڈسکورس اصل میں علامات کا مجموعہ ہے، تو اس کے اندر اشارات یا علامات ہوتے ہیں اور وہ ان کا ایک کل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو یہ علامات اور اشارات ہیں، یہ جو اس کے اندر جو سائنز موجود ہیں وہ
چیزوں کو یعنی تھنگس جو ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کا کام کرتا ہے. یعنی ڈسکورس جو ہے یعنی بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈسکورس اصل میں چیزوں کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے. تو وہی کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو سائنس ہیں اور جو ڈسکورس ہے، جو سائنس کا مجموعہ ہے، وہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے سے زیادہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ نا اس کو سمجھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اپنی جو ہے نا اپنے آبجیکٹ کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا جب ہم نیکسٹ چیپٹر پہ آتے ہیں نا، تو اب یہ جیسے ہم 55 پہ پہنچے تو اس کے نا کنکلوژن کے اوپر وہ کہتا ہے آئی شوڈ ارلیئر دیٹ اٹ واز نیدر بائی ورڈس نور بائی تھنگس دیٹ دا ریگولیشن آف دا آبجیکٹس پراپر ٹو اے ڈسکرسو فارمیشن شوڈ بی ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے، اب وہ یہ دیکھیں تھوڑا سا نا وہی سلبی اسلوب میں کہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا ہے کہ نہ تو الفاظ اور نہ چیزیں جو کسی بھی علمی تحریر کا موضوع ہوتی ہیں اس میں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو ڈیفائن ہونا چاہیے. یعنی وہ کہتا ہے کہ نہ تو لفظ ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹس کو اور نہ تھنگس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں آبجیکٹس. تو وہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ڈسکورس جو ہے وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا انٹرسیکشن ہے، یا ڈسکورس جو ہے وہ کلیکشن آف سائنز ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو سائنز ہے نا، سائن کے اندر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، یعنی لفظ پلس تھنگ، یعنی ورڈ پلس تھنگ جو ہے نا اس کا مجموعہ سائن ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے نہ تو لفظوں پر انحصار کرنا ہے اور نہ آپ نے چیزوں پر انحصار کرنا ہے ڈسکورس کو سمجھنے کے لیے یا آبجیکٹس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اٹ مسٹ ناؤ بی ریکگنائز دیٹ اٹ از نیدر بائی ریکورس ٹو اے ٹرانسینڈنٹل سبجیکٹ nor by recourse to a psychological subjectivity that the regulation of its enunciation should be defined. تو یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ the formation of initiative modalities ہے. تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے نہ تو ٹرانسڈینٹل جو مافوق سبجیکٹ ہے، نہ تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے جو اننسیشنز کو آپ نے جو ہے نا، اننسیشنز یہاں پہ نا اسٹیٹمنٹس کو سمجھ لیں کیونکہ وہ بعد میں جا کے جو ہے نا اس کو آگے ڈیفائن بھی کر دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہ تو آپ نے اسٹیٹمنٹس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کسی ٹرانسڈینٹل سبجیکٹ کے حوالے سے، اور نہ جو اس کی جو سائیکولوجیکل سبجیکٹیوٹی ہے، یعنی جو اس کے اندر کی واردات ہیں، اس کے اندر کے جو خیالات ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے نا، نہ تو سبجیکٹ اور نہ اس سبجیکٹ پر وارد ہونے والے احوال، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، تو اسٹیٹمنٹ ان سے بھی جو ہے نا وہ ماورا ہے. تو وہ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے نا اسٹیٹمنٹ کو خود ڈیفائن نہیں کیا، بلکہ جو ہے نا وہ آگے اس کی طرف جو ہے نا وہ گیا. اس کا ایک اور بڑا ہی دلچسپ جو ہے نا وہ پیسیج ہے جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، میں ابھی اس کو نکالتا ہوں آپ کے لیے. کیا ایک خوبصورت پیسیج ہے، اور مطلب ایک سیکنڈ بس، یہ دیکھیں جی یہ آ گیا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان آرڈر ٹو اینالائز دا رولس فار دی فارمیشن آف آبجیکٹس. تو وہ قوانین جو کسی بھی موضوع کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ہمیں ان قوانین کا تجزیہ کرنا ہو،
اب آگے وہ کیا کہتا ہے، ون مسٹ نیدر امباڈی دا آبجیکٹ ان دا تھنگس. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہے نا، جس کا ہم نے جو تجزیہ کرنا ہے، جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو آپ تھنگس تک، یعنی جو چیزیں ہیں ان تک محدود نہ کریں. ناٹ ریلیٹ دیم ٹو دا ڈومین آف ورڈس، اور نہ ان کو لفظوں تک محدود کریں. نہ تو زبان کا تجزیہ ہمیں اس آبجیکٹ تک لے کے جا سکتا ہے، اور نہ ہمیں محض چیزوں کا تجزیہ ان آبجیکٹس جو ہے نا وہ لے کے جا سکتا ہے. تو جو وہ کہتا ہے جو آبجیکٹ، جو فارمیشن آف رولز ہے نا، یعنی جو رولز فار دا فارمیشن آف آبجیکٹس ہیں، جو رولز فار دا فارمیشن آف آبجیکٹس ہیں، وہ جو ہے نا اگر ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں خود کو یا آبجیکٹس کو محدود نہیں کرنا چاہیے تھنگس تک، اور نہ لینگویج تک، لینگویج کے تجزیے تک. ان آرڈر ٹو اینالائز دا فارمیشن آف انیشیٹو ٹائمس ون مسٹ relate them neither to the knowing subject nor to a psychological individuality. Similarly, to analyze the formation of concepts, one must relate neither to the horizon of ideality nor to the empirical progress of ideas. تو میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں ایک ہی گو میں. In order to analyze the rules for the formation of objects, one must neither embody the object in the things, not relate them to the domain of words. In order to analyze the formation of enunciative types, one must relate them neither to the knowing subject or nor to the psychological individuality. Similarly, to analyze the formation of concepts, one must relate neither to the horizon of ideality not to the empirical progress of ideas. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا تو رہا ہے کہ فارمیشن آف آبجیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا کیا ہوتا ہے، فارمیشن آف انیشیٹو ٹائپس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2. تیسرا وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، تیسرا بتانا چاہ رہا ہے فارمیشن آف کانسیپٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اسٹیپس ہیں، تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیپس ہیں. تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علم اصل میں یوں تشکیل پاتا ہے. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ نیچے بتاتا ہے کہ جو ہے نا اگر آپ نے فارمیشن آف آبجیکٹ کو سمجھنا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو نہیں دیکھنا. یعنی وہ یہ نہیں بتا رہا کن چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ کہتا ہے کن چیزوں کو نہیں دیکھنا، کن چیزوں تک محدود نہیں رہنا. تو آبجیکٹ کے حوالے سے ہمیں تھنگس تک محدود نہیں رہنا، ورڈز تک محدود نہیں رہنا، نمبر 1، ٹھیک ہے. اور جب ہم انیشیٹو ٹائپس کے اوپر آئیں گے تو ہمیں جو ہے نا نوئنگ سبجیکٹ تک محدود نہیں رہنا، ٹھیک ہے. اور نہ اس کی جو واردات ہیں، یعنی اس سبجیکٹ کے جو احوال ہیں، اس کی جو اندر کے حوادث ہیں، ان تک ہمیں محدود نہیں رہنا. تو تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تیسرا فارمیشن آف کانسیپٹ ہے. تو جو فارمیشن آف کانسیپٹ ہے تو یہ بھی ہم جو ہے نا ہورائزن آف آئیڈیالٹی یا پروگرس آف جو آئیڈیاز، امپیریکل پروگرس جو آف آئیڈیاز جو ہیں، یہ کانسیپٹس جو ہیں نا وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں، یعنی آبجیکٹ سامنے آیا، اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بنی، اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کنسیپچولائز کر لیا. تو کنسیپچولائز کر کے آپ نے اس کو ایک خاص ڈسکورس میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر لیا. تو آپ نے جو ہے اس تک بھی اس کو محدود نہیں رکھنا. تو یہاں پر بھی جو اس کا سلبی رنگ ہے وہ مطلب اس طرح سے جو ہے نا وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا اور پھر ہم جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کو کنکلوڈ کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو انیشیٹو ٹائپس ہیں نا اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اصل میں جو ہے نا اس کا مدر کانسیپٹ ہے. یعنی جو بنیادی وہ بات کہنا چاہتا ہے نا مشیل فوکو، وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ اصل میں اس کو یوں سمجھ لیں جیسے جو ہے نا جس کو ہم اپسٹیم بھی کہتے ہیں. تو اس کی ایپسٹیمک ایک ویلیو ہوتی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ چونکہ ایک ایپسٹیمک ویلیو رکھتی ہے نا، تو یہ کسی خاص بیان تک محدود نہیں ہوتی. اس کا اظہار تو کسی خاص بیان میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے الاستاذ بھی بتاتے ہیں نا کہ یہ حد علم بھی ہے،
یہ مزاج علم بھی ہے اور یہ مقصد علم بھی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو علم کے لیے اولین تحریک فراہم کرتی ہے، لیکن خود یعنی انڈسکلوز ڈسکلوجر ہوتا ہے. یعنی اگر ہم فوکو کے لفظوں کے قریب رہ کے اس کو جو ہے نا وہ رہیں تو اسٹیٹمنٹ از اے انڈسکلوز ڈسکلوجر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود کو ظاہر تو کرتی ہے، لیکن جیسے ہی ظاہر کرتی ہے تو مخفی ہو جاتی ہے. تو اس کا ہر اظہار مستور ہوتا ہے، یعنی یہ یعنی چھپا ہوا اظہار ہوتا ہے، اور اس کا جو وہ جتنا وہ ظاہر کرتی ہے اس سے زیادہ وہ اخفاء اختیار کر لیتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یا چونکہ یہ ایک ایپسٹیمک ویلیو رکھتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ ہر دور میں ایک خاص رنگ میں سامنے آتی ہے، اور پھر اس دور کے پورے علم کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، اور پھر ساری جو علم کی کاوش ہوتی ہے، جو علم میں ترقی ہوتی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ خود کسی اسٹیٹمنٹ کی پابند نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی اسٹیٹمنٹ کو اگر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ وربلائز تو ہو گئی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ کل بن گیا. تو کہتا ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ کل ہوتا ہے، اور اس کا ہر اظہار، اس کا ہر نیریٹو جو ہوتا ہے اس کا جز ہوتا ہے. تو جیسے جز اور کل کا تعلق ہے کہ کل جز میں اظہار تو اختیار کرتا ہے بٹ ایگزاسٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ جتنا اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے وہ جزوی ہوتا ہے، وہ کلی نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو کل ہوتا ہے وہ پورے علم کے اوپر جو ہے نا وہ چھایا ہوتا ہے، اور اسی کے تحت اسی کو دیکھتے ہوئے سارا علم جو ہے وہ تشکیل حاصل کرتا ہے. تو ابھی یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ بنیادی نکات تھے جو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اگر آپ کے اس کے اوپر کچھ سوالات ہوں گے تو وہ ہم اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت شکریہ.